الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بے شک ہمارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور شکور ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان تفریق کی، چنانچہ ان میں سے بعض کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا اور بعض کو امن و عافیت کی زندگی دی، اور وہ اللہ رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے ہمیں شرور و فتن سے ڈرایا ہے اور ہر مقبول عمل کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اولاد اور اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور اپنے رب سے عافیت کا سوال و دعا کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عافیت کیا ہے، اس کا مجال کیا ہے، اور عافیت کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں پر کیا چیز واجب ہے؟ میرے بھائیوں، جسمانی و دینی طور پر اور دنیا و آخرت میں تمام قسم کے مکروہات سے محفوظ و مامون رہنے کا نام عافیت ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مصیبت زدہ اور دوسرا عافیت شدہ۔ پس جس کو عافیت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا حمد و شکر بجا لائے، اور جو ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر صبر کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد عورت کے لیے خیر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے کام میں تعجب ہے، بے شک اس کے ہر کام میں خیر ہے، اور یہ مومن کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک لوگ مصیبت زدہ بھی ہیں اور عافیت شدہ بھی، تم مصیبت زدہ پر رحم کرو اور اپنی عافیت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور عافیت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے سے بلا و مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس پر تم مبتلا ہو، اور بہت سارے مخلوق پر فضیلت دی تو اسے یہ مصیبت نہیں پہنچتی۔ اور ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا دل دل میں پڑھے اور اسے سنائے تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ میرے بھائیوں، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے عافیت کے ساتھ اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانیں، اور یہ بات واضح رہے کہ عافیت مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے، لیکن مومن عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کافر شکر نہیں ادا کرتا، بلکہ شرک مع اللہ کے ساتھ اس کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ بھائیو، مومن کو عافیت دی جاتی ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالا جاتا ہے، اور مومن کی ابتلا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔
دوستو، عافیت جسمانی صحت اور بلا و مصیبت سے نجات پر شامل ہے، اسی طرح شرک و بدعت اور معصیت سے دینی سلامت اور انسان کے لیے سفر و حضر میں حصول امن کو بھی شامل ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت کے دن ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کی تفسیر میں مروی ہے، کہتے ہیں ان نعمتوں سے مراد امن، صحت اور عافیت ہے۔ دینی بھائیوں، بے شک جسمانی صحت مکمل نعمت ہے۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں زندگی بھر صحت مند رہنا اور امن سرور کی زندگی گزارنا مکمل نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جس نے صحت کی حال میں صبح کی اور وہ حالت امن میں ہے، نیز اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی ہے، گویا کہ اس کو پوری دنیا دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صحت مال سے زیادہ اہم ہے، بلکہ یہ صحت مندوں کے سر کا تاج ہے جس کا احساس بیمار لوگوں کو ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کو ترک کرنا اور اسے کھلے عام نہ کرنا عافیت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے اے میرے بندو، تم سب گنہگار ہو مگر میں جسے عافیت دوں، پس تم میں سے جس کو اس بات کا علم ہے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا اور میں کسی کا پرواہ نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر امتی کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کا اظہار و اعلان کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کا اعلان یہ ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرے، پھر اس حال میں صبح کرے کہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں نے گزشتہ رات ایسا کیا۔ گویا کہ گناہوں کا کھلم کھلا اعلان کرنے والے اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے پھرتے ہیں جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں رزق اور عافیت و نعمت کی زندگی دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حاضر و غیب کا علم صرف وہی رکھتا ہے اور وہ عزیز و رحیم ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس نے ہمیں عافیت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ مومنین پر شفیق و رحیم ہے۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگتے رہیے، اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے، اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اللہ سے عافیت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور بلا و مصیبت سے اعراض کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت پسند ہے،
یعنی اس معصیت و گناہ میں پڑنے سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے کہ میں جیل خانے میں قید ہو جاؤں۔ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سجن میرے لیے زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی اور کہا اے یوسف تم نے قید خانہ کہہ کر یعنی سجن کہہ کر اپنے آپ کو اس میں قید کر دیا۔ اگر تم کہتے کہ گناہ میں پڑنے سے زیادہ بہتر مجھے عافیت ہے تو میں تمہیں عافیت دے دیتا، واللہ عالم۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ اثر ثابت ہے، وہ کہتے ہیں عافیت والا کام کرو تمہارے اوپر سے تم پر عافیت آئے گی۔ دوستو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو محنت کرتے کرتے چوزے کے مانند ہو گئے تھے، اور اس سے کہا کیا تم نے اللہ سے دعا نہیں کی، اس سے عافیت طلب نہیں کی؟ اس نے کہا میں اللہ سے یہ کہتا تھا کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دے گا وہ اسی دنیا میں دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، تم اسے برداشت نہیں کر سکتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز بتا دیں جس سے متعلق میں اللہ سے دعا کروں۔ آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگو۔ دوستو، سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنے کا ثبوت حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ زہیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے کہ جب قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ دینی بھائیوں، کسی بیماری میں مبتلا شخص کی عافیت کے حصول کے اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ خود اللہ سے اپنے لیے دعا کرے اور لوگ ان کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اس لیے بیماری میں مبتلا شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے عافیت کی دعا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور عافیت والے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حمد و شکر بجا لائے اور بیمار شخص کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اور اپنے بیمار بھائی کے لیے دعا کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ جو مسلمان کسی بیمار بھائی کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ اسے عافیت و شفا کلی عطا فرما دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، صحت مند اور بیمار دونوں کے لیے عافیت کی دعا مانگنا بہت اہم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیمار شخص جو شدید بیماری میں مبتلا ہے وہ اس صحت مند شخص سے زیادہ دعا کا محتاج نہیں ہے جو بلا سے معمون نہیں ہے۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اللہ سے ہر قسم کی بلا و مصیبت اور فتنے سے دور رہنے کے لیے دعا کریں۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہر طرح کی بلا و مصیبت اور فتنے سے معمون و محفوظ فرما۔ دوستو، آئیے ہم اپنے محبوب نبی سید الانبیاء و اولیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، یا اللہ تو اپنے نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہو جا۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور خوشحال فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو تیری رضا و پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں میں ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت اور سنت نبی کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری نعمتوں کے زوال سے اور عافیت چھن جانے سے اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے اور تیری ناراضگی سے ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔